जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ख़राब थे, लेकिन आप देखें कि बहुत तेज़ी से इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में वो जो डिप्लोमेटिक एक स्ट्रेन था वो ख़त्म हो रहा है। और कनाडा जो है उसने जो एलिगेशंस की, इंडियंस कहते हैं कि इनके पास सबूत कोई नहीं, अब कनाडा को दोबारा एंगेज करना पड़ रहा है इंडिया के साथ, और एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेन जो था वो ख़त्म हो रहा है। और ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेन आया जब कनाडा ने पब्लिकली एलिज किया कि जो हरदीप सिंह निज्जर का जो जून 2023 में जो मर्डर हुआ था कनाडा में, सरी के अंदर, दैट हैपेंड बिकॉज द एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वर इन्वॉल्व इन दैट। और इंडिया ने इसको डिसमिस किया एंड ऑल दैट। और फिर वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड हुई और इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया वाइल नोइंग कि इंडियन जो डीप स्टेट है उसमें वो कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों में इंगेज थी। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे। और अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वी आर रिकैलिब्रेटिंग आवर इकोनॉमिक रिलेशंस। अब इंडिया की जो बड़ी मार्केट होना है, इट इज़ हेल्पिंग इट। ठीक है जी। रिकैलिब्रेशन का क्या मतलब है? ये ये एक पॉलिसी टर्म है कि जो मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर, जैसे अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट है एक, ठीक है जी। जो जो अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पॉज हो गया था, रुक गया था। और जो ब्रॉडर ट्रेड डील है वो होनी थी, हाई लेवल जो ट्रेड मिशन थे वो रुके हुए थे, सिलेक्टिव इंगेजमेंट थी। अब उसको वो ब्रॉडन करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, क्रिटिकल मिनरल्स में, एजुकेशन लिंक्स। इन कनाडा क्या फील करता है? अच्छा, ये सारी जो लिबरल मुल्क है ना, इनके मसला ये है कि ये बिकॉज दे लुक एट सो मैनी अदर कंट्रीज, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट। सो इससे पता चलता है। अब लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग इंडिया और कनाडा के दरमियान भी चल रहा है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया, अच्छा ये जो कनाडा के साथ अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं ख़राब, उसको लेकर भी इंडियंस जो है ना, वो ये कैनेडियंस ये समझते हैं कि हमें तो अपने ही दोस्त छोड़ के, बिकॉज इंडिया वाज ऑल प्लानिंग टू जॉइन ईयू, सॉरी कनाडा वाज ऑल प्लानिंग टू जॉइन ईयू। तो वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार भैया ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्या है जो हमें करना है, या वो ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए, ताकि द सिचुएशन डजंट गेट डिस्टर्ब, हालात ख़राब ना हो और हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। बिकॉज़ ये लिबरल इकोनॉमी है। और ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट अब मार्क कार्ने की, जो कि बेसिकली लिबरल पार्टी है उसकी, ट्रूडो की, ये तो बच गए थैंक्स टू उसकी वजह से। ठीक है ना जी। क्या नाम था उसका, ट्रम्प की वजह से इन्होंने स्टैंड ले लिया। ही बिकेम प्राइम प्राइम मिनिस्टर इन अ केयर टेकर सेटअप, और बैंकर थे, और फिर वहाँ से चलते चलते सो अब इंडिया को एडवांटेज ये है कि एक तो बाय द वे जो क्या नाम है इनका, जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद, आई थिंक शी हैज़ एन इंडियन बैकग्राउंड। और अब वो देख रहे हैं कि एआई और बहुत सारी ट्रेड एंड ऑल दैट। तो जो मार्क करने जो थे, उन्होंने अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके भी इन्होंने कुछ किया है। तो वो क्या चीज़ थी सारी, बिकॉज उन्होंने महसूस किया यार कि हम तो आइसोलेट हो रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है। हमें तो अपने लोगों की, हमें अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा देना है। हमें अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा देना है हर कीमत के ऊपर। तो वो चीज़ जो थी दैट वाज़ देयर। तो वो अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा देने के लिए ये इसलिए कह रहे हैं जी रिकैलिब्रेट हम कर रहे हैं। हम रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने चाहिए इंडिया के साथ। बिकॉज़ इंडिया इज़ अ बिग इकोनॉमी। इंडिया बड़ा मुल्क है। इंडिया के तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अभी रिसेंटली जो इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने जो एक अरेंजमेंट किया था, उसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, वो भी, उसकी भी बात हो रही है। ठीक है ना जी? तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही थी, ठीक है? दूसरी तरफ जो है वो अ, इस सिचुएशन पे बात हो रही थी कि भाई हमें ये रिकैलिब्रेशन करनी है कि
جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اکنامک ریئلزم پہ فوکس کرنا ہے۔ ایک انڈیا جو ہے وہ ایک گروئنگ مارکیٹ ہے، آ، تو یہ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ انڈیا کی جو آئی تھنک 2.3% یا 2 سے 3% جو کینیڈا کی ٹوٹل ٹریڈ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کینیڈا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ تمام اب ہوا کیا، تمام امریکہ نے تمام ویسٹرن ملکوں کو کہا انڈیا کے قریب ہو جاؤ، جب وہ انڈیا کے قریب ہو گئے تو خود وہ دور ہو گئے، خود وہ دور ہو گئے بیکاز انہوں نے وہاں پہ یہ جو چیز ہے اس کو انہوں نے کر دیا۔ تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ ویری ویری سگنیفیکنٹ، اس کو بہت کیئرفلی دیکھنا چاہیے۔ یہ جو انڈیا نے اپنے جو تعلقات ہیں کینیڈا سے ساتھ بہتر کر لیے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ، وہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پروٹیکشن بھی انڈیا کے اندر ہوگی، انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے، ڈیجیٹل ٹریڈ اینڈ ٹیک کوآپریشن ہوگا، ٹھیک ہے جی، آ، جو موبلٹی آف پروفیشنلز ہے وہ انڈیا کو فائدہ ہے، انڈیا چاہتا ہے ہمارے لوگ کینیڈا جائیں، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی چیز جو ہے دیٹ از دیر۔ اب دس از جسے وہ کہتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ وی آر ٹیکنگ اے شفٹ فرام پاز ٹو پاسبلٹی، جو پاز تھا اس کو ہم پاسبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور کینیڈا جو ہے وہ ایسا لبرل ملک ہے کہ جو وہ اس طرح آئیڈیالوجیکل لائن لینتھ پہ وہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، تو کینیڈا جو ہے نا اٹ ڈزنٹ وانٹ کہ چیزوں کو فریز کر دیا جائے یا یہ ہو، کینیڈا کو ایک اپنی اکنامک نیسیسٹی کو دیکھنا ہے، پھر ان کی انڈو پیسیفک پالیسی جو ہے وہ لارجلی ڈپینڈ ہی انڈیا کے اوپر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کینیڈا کی انڈو پیسیفک پالیسی جا کے دیکھیں، ذرا اسٹڈی کریں تو یو ول سی کہ اٹ آل ڈپینڈز آن انڈیا، اٹس اے کی پارٹنر، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب یہ تو بیسیکلی امریکنس کے کہنے پہ انہوں نے سارا کینیڈینز نے شور ڈالا، بعد میں دے ڈیسائیڈڈ کہ نہیں یہ چیز تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی یا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو بہرحال دیٹ از سم تھنگ دیٹ از دیر۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے ذاتی طور پہ واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ اینڈ ریئلائز کہ انڈیا کی بڑی مارکیٹ ہونا اس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج دیتا، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اب ٹیکنیکل لیول کی کنسلٹیشن جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، کون سی بی ایمز جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ہو رہے ہیں، پھر یہ جو ارلی پوٹینشیل جو ہے ٹریڈ ایگریمنٹ کی وہ بھی اس کی پاسبلٹی بھی ہے، اور کینیڈین لیڈرشپ انڈیا آئے گی، انڈین وہاں جائیں گے، تو بیسیکلی کینیڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ جو ہمارے حالات خراب ہوئے تھے دیٹ واز بیکاز آف دی اس وقت کی جو لبرل ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی ان کی، سوری کیا انہیں کہتے ہیں یار، ڈیموکریٹ سے امریکہ میں، تو ہمیں کیوں ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں کیوں ضرورت ہے یا ہمیں کیا وہ کرنے کی ضرورت ہے، تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ واز دیر۔ اور یہ چیز جو ہے یہ سمجھنی چاہیے تمام لوگوں کو جو اس اس گیم کے کھلاڑی ہیں یا جو اس گیم کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وین پیپل ریئلائز دس، وین پیپل وہ جسے کہتے ہیں نا تبھی جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تمام جو لیڈرشپ ہے ود ان کینیڈا، دے تھنک کہ ہمیں ہر قیمت پہ ایٹ ایوری کاسٹ، ہمیں ہر قیمت کے اوپر ایٹ ایوری کاسٹ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نہیں پڑنا چاہیے ان چیزوں میں جو وچ آر ناٹ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں۔ اسی لیے ان کی جو یہ فارن منسٹر صاحب ہیں وہ بھی بار بار یہی باتیں کر رہی ہیں، اور ان کو اب ان کو کینیڈین میڈیا پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہی بات کر رہی ہیں کہ نہیں جی ہمیں اپنے تعلقات کے اندر یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا اپنی جو ریکیلیبریشن ہے وہ کر رہے ہیں، اور
جو رسکس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو تھوڑا سائڈ وے کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس پہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، سینکشنز نہیں لگانے چاہیے، ٹریڈ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے، مطلب ان چیزوں کو وہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ ویری گڈ ان اے وے. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو کینیڈینس ہیں ان کو انڈینس کو نقصان ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو دس از سم تھنگ گڈ، نائس، ایک اچھی چیز ہے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا، دے ور ناٹ تھنکنگ کہ ہمیں لانگ ٹرم اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اب ان کو لانگ ٹرم اس کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ ہو رہا تھا. تو اب انہوں نے اس کو اپنے اس فریم ورک میں لے آئے ہیں. بہرحال لیٹس سی کہ کینیڈا انڈیا کے تعلقات میں کیا بہتری آتی ہے، کینیڈین لیڈرشپ انڈیا آتی ہے، یا وہ کیا کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا، دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ لارجلی دا کامن انڈینس. انڈیا کینیڈا کے جو تعلقات ہیں نا، یہ کامن انڈینس، کیونکہ وہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ دے نیور تھاٹ کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی دس وے. انہوں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چیزیں اتنی خراب ہوں گی ود ان. اب انڈینس کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو وہ بندہ تھا، کیا نام تھا، جگمیت سنگھ، یہ اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا تھا. اٹ آل ہیپنڈ بیکاز آف دا جگمیت سنگھ. تو جگمیت سنگھ چلا گیا ہے اور جسٹن ٹروڈو چلا گیا، لیکن اٹ واز ناٹ جگمیت سنگھ، اٹ واز پیورلی دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن وچ فاؤنڈ آؤٹ اے فالٹ لائن، جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں انڈینس، اور ہمارے ملک میں گھس کے یہ اتنا انہوں نے رسک اور بولڈ ایکشن لے رہے ہیں. یہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کا ایشو ہے، پاکستان تو اس کو اتنا لمبے چوڑا کیچ نہیں کر سکا، نہ ہی کہ ویسٹ کے اندر ہم پبلک اوپینین بلڈ کر سکے، کیونکہ ہمارا پرابلم پرائمریلی کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا پرابلم جو پرائمریلی ہے وہ اپنے تعلقات امریکہ کے اندر ٹھیک کرنا تھا. ٹھیک ہے، نہ کہ ہم جو ہے وہ اور چیزوں میں پڑے ہوتے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہمیں وہ ہمارے اپنے ہی تعلقات اتنے خراب تھے، اور ہمیں ہی اتنی زیادہ ضرورت تھی. سو دیٹ از دی پوائنٹ. میں سمجھتا ہوں جس کو تھوڑا سا سارے اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جگمیت سنگھ نہیں تھا، یہ پیورلی ایک چیلنج تھا جو کہ دیٹ کیم فرام دی امیریکن ایڈمنسٹریشن. اور اس کے بعد وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آ گئے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کی اور بنانے کی اور دھرنے دھرانے کی، تو وائی شوڈ آئی ڈو دس. سو دیٹ از سم تھنگ واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہے. لیٹ سی یہ جو ٹریڈ ہے یہ کس طرح چلتی ہے، یہ جو ٹریڈ ہے کتنی جلدی سے یہ کامیاب ہو پاتے ہیں. لیکن فار اے مومنٹ تو دیر از سو مچ ٹال آرڈر وچ از ان فرنٹ آف اس، دیر از اے ٹال آرڈر. اب دیکھیں نا، جس انداز سے کینیڈین فارن منسٹر کو یا کینیڈین لیڈرشپ کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑ رہی ہیں میڈیا پہ آ کے، جسٹیفیکیشن ہی ہوتی ہے نا کہ آپ آ کے خود ہی کہہ رہے ہیں یہ کام جے شنکر تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، یہ کام جے شنکر تو نہیں کر رہا نا، کہ اس کو تو نہیں کچھ کہنا دینا پڑ رہا، وہ تو خاموش بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں وہ پڑھ رہی. تو یہ تو کینیڈینس کو کرنا پڑ رہا ہے. تو دے مسٹ بی تھنکنگ، اچھا یہ سیم پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کوئی زیادہ پارٹیوں کو پارٹی بدلی نہیں ہے. یا وہ دوسری پارٹی جو تھا کیا نا، پیئر پولیویئر جو تھا، جو اپوزیشن لیڈر تھا، یہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے کہ مطلب they took a different direction. So I think the Canadians took a rational action, by the way. I would say کہ یہ ریشنل ایکشن جو ہے وہ آن انڈیا انہوں نے لیا. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ جتنی تیزی سے وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. اور
यही वजह थी। ये जो अर्जेंसी कैनेडियंस के अंदर इंडियंस को नज़र आ रही है, और इंडिया जो इतनी अमेरिकन्स कहते हैं इंडिया ब्रैक करता है कि हम बहुत बड़ी मार्केट है। तो वो यही अर्जेंसी थी जिसको देख के इंडियंस ने एक फुल थ्रॉटल क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया था ट्रूडो के ऊपर और कनाडा के ऊपर। उन्होंने सारे मीडिया को अनलिश कर दिया था। उनको पता था ये हमारे पास आएंगे और हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विद इन जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, कोई इतना बढ़ चढ़ के कनाडा के करीब नहीं आएगा। और आई थिंक इंडियंस दे वर राइट ऑन दिस कि ये कोई nobody is going to come and hit us that hard, जो ट्रूडो ने किया। लेट्स सी अभी किस स्पीड से चीज़ें किस पेस से लेके चलते हैं।